السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض۔ وقال سبحانه وتعالى: ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ بلا شبہ ساری کائنات کا پالن ہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا، اولاد کا دینے والا، روزی کا دینے والا، پریشانیوں کا دور کرنے والا ایک اکیلا اللہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے۔ اس کے ماں سوا ساری کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں، ان پر تا قیامت تک۔ یقینی طور پر تقویٰ وہ راستہ ہے جو حقیقتاً انسان کو گمراہیوں کے دلدل سے نکالنے والا ہے، اندھیروں سے اجالے کی طرف لانے والا۔ ایمان کا نور وہ تقویٰ ہی ہے۔ دل کے اندر اگر اللہ کا خوف ہے تو انسان اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کے اندر اس کی نفس کی برائی کی وجہ سے، شیطان کے غلبے کی وجہ سے، ماحول کے حالات کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو برائی کے اندر گرفتار پاتا ہے، لیکن اس کی بے چینی، اس کا تقویٰ ہی اسے بے چین کرتا ہے، اور اسے اللہ کے آگے گڑ گڑانے اور رونے کے لیے کہ اللہ تو مجھے اس برائی سے نکال دے، اس برائی کے اندر جس میں میں گرفتار ہوں، جس گناہ میں میں لگا ہوا ہوں، اے اللہ میرے اس گناہ کو دور کر دے، میرے اخلاق کو سنوار دے۔ پیچھے میں نے اخلاق کے تعلق سے 2 جمعوں کے اندر اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ انسان دوسروں کا اگر خیر خواہ ہو، دوسروں کی اگر بھلائی چاہنے والا ہو، اس کے اندر دوسروں کے لیے خیر بھرا ہوا ہو، تو وہ اس کے اوپر ہی واپس پلٹ کر آتا ہے، اسی پر اس کا خیر پلٹا دیا جاتا ہے، اور اگر شر ہو تو شر بھی واپس پلٹ کے اسی پر پڑتا ہے۔ ساری مصیبت اسی کے اوپر ہی آتی ہے۔ اگر وہ خیر ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والا ہے، تو اللہ نے ایک متوکل، ایک فرشتہ طے کر رکھا ہے جو اس کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے۔ جہاں شر کی دعائیں کرتا ہے تو شر میں بھی آمین کہا جاتا ہے، اگر خیر کی دعائیں کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آمین، اور اس جیسا تیج پر بھی ہو، تیرے لیے بھی ہو۔ اور شر کے اندر اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا، جس کو بد دعا دی جا رہی ہے، جس کا برا چاہا جا رہا ہے، جس کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے، تو وہ لعنت، وہ برائی واپس اس پر پلٹنی طے ہے، وہ برائی اس پر پلٹ کر آتی ہے۔ تو اس لیے دوسروں کا خیر خواہ، اسی لیے دعا سکھائی گئی: اللہم احسن لاحسن الاخلاق لا یأتی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ میرے اخلاق اے اللہ درست کر دے، اور ان اخلاقوں کو درست کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور میرے اندر سے جو برائیاں ہیں
وہ میرے اندر سے ان برائیوں کو نکال دے کہ ان برائیوں کا نکالنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان بھلائی کے راستے میں چلتا ہے، لیکن جب اندر کیڑا لگ جاتا ہے، کہتے ہیں اگر باغ میں کسی ایک پھل پہ کیڑا لگتا ہے تو پھیلتا چلا جاتا ہے، پھیلتا بیماری پھیلتی چلی جاتی۔ جسم کے ایک اعضاء پر زہر کا اثر ہوتا ہے تو کہتے ہیں جلدی اس کا علاج کرو، اگر اس کا علاج نہیں کرو گے تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا، سب کچھ ہلاک و برباد کر دے گا، سب کچھ ختم کر دے گا۔ اسی طرح جس طرح جسم کے بیماریاں سارے عقل مند اس پر متفق ہیں، جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح اخلاق کے اندر بھی بیماریاں ہوتی ہیں، اخلاق کی بیماریاں بھی اسی طرح ہیں، اور بعض اخلاق کی بیماریاں جسم کی بیماریوں سے زیادہ مہلک ہوتی ہیں، ان سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں، جہاں وہ اس کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہیں اور وہ آخرت بھی اس کی برباد کر دیتی ہیں۔ انہی اخلاقی بیماریوں میں ایک بہت بڑی مہلک بیماری کے اس سے بڑھ کر بیماری کوئی اخلاقی ہے ہی نہیں، وہ حسد ہے، انسان کا دوسرے کے لیے کڑنا، دوسرے کے لیے جلنا۔ جو اللہ نے کسی کو نعمت ادا، مفسرین نے اس کے تعلق سے اس کی وضاحت جو سب سے جامع ترین وضاحت کی ہے کہ کسی کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا، اللہ نے اپنے کسی مخلوق میں سے کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازا ہو تو یہ حاسد، یہ حسد کرنے والا اس کے لیے یہ تمنا کرے کہ اللہ یہ چیز مجھے مل جائے، میری طرف آ جائے، یہ نعمت میری طرف پلٹ جائے اور یہ اس سے زائل ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے، اس کے زوال کی تمنا کی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ خوش ہے تو کیوں ہے؟ اس کو ملا ہے تو کیوں ملا ہے؟ اور حاسد وہ پریشان رہتا ہے ہمیشہ، وہ دوسرے کی نگاہیں دوڑتی رہتی ہیں برابر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کہ اس کو فلانے کے دیکھو کتنے اچھے حالات ہیں، فلانے کے ساتھ اس کو یہ مل گیا ہے، اس کے پاس فلانی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی فلانی نعمت فلانے کے پاس ہے اور فلانے کے پاس ہے۔ جب نگاہیں دوڑتی رہتی ہیں، دوڑاتا رہتا ہے جب نگاہوں کو دوسروں کی نعمتوں کے اوپر، اور اس پر نگاہ نہیں کرتا جو اللہ عطا کرنے والے رحمان نے جو اس کو عطا کیا ہے۔ اب جو کچھ، بے شک اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، کسی کو کچھ عطا نہیں کیا، ایسا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ مل گیا ہو اور کسی کو کچھ بھی نہ ملا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا نہیں کیا کرتا۔ پیچھے اس کے تعلق سے جو پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کی طرف نظر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب حضرت موسیٰ کے دل میں تکلیف ہوئی تو کیا ہوا کہ اے اللہ میں تجھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں سورہ 90 پارے کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے یہ فرمایا کہ دیکھو جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کی طرف دیکھو، کتنا کچھ تمہیں، کتنی فضیلتیں، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ تو انسان اپنے اوپر جو ہے، جو اس کے پاس ہے، ان پر نظر ہٹا کے وہ دوڑاتا رہتا ہے، ادھر ادھر نظریں دوڑاتا رہتا ہے، پھر وہ ایک ایسے تھکے ہارے کی طرح ہو جاتا ہے، ایک تھکے ہارے مسافر کی طرح اس طرح ہو جاتا ہے جس نے کوئی منزل کی طرف، کوئی منزل اپنی جو اس کی منزل تھی اس کی طرف کوئی منزل طے نہیں کری، کوئی سواری بھی اس کی باقی نہیں رہی کہ اب کوئی راستے کے اندر کوئی سواری اس کی باقی ہو، سواری ختم، توشہ ختم، منزل کی طرف کچھ بھی نہیں بڑھا اور تھک ہار گیا سب کچھ۔ ایسا تھکا ہارا بالکل مایوس مسافر وہ اسی طرح ایک حاسد کا حال ہے، ایک حسد کرنے والے کا حال یہی ہے۔ وہ پریشان رہتا ہے کہ فلانے کے ساتھ یہ اللہ کی نعمت ہے، فلانے کے ساتھ یہ اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے کسی کو کوئی نعمت، کوئی فضیلت، کوئی شرف عطا کیا ہے اس کی تمنا مت کرو، اس چکر میں مت لگو کہ یہ فلانے کی جو ہے، فلانے کے ساتھ یہ اللہ نے احسان کیا ہے، یہ فلانے کو چیز ملی ہے، اس کو اپنی طرف پلٹانے کے چکر میں مت پڑو، اس کی تمنا مت کرو۔ کیوں؟ حسد
انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہود کے تعلق سے ذکر کیا کہ دیکھو یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جو اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت دی ہے اس فضیلت کو یہ کھینچنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بنی اسماعیل کو، اس کے اندر نبی کو پیدا کیا، تو بنی اسرائیل جو یہودی تھے ان کا حال یہی تھا، ان کے حسد کا حال یہی تھا۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حسد کرتے تھے، جلتے تھے، کڑتے تھے، اور یہ جلن اور کڑن یہ انسان کے خود کی ہلاکت اور خود کی بربادی کا راستہ ہے۔ اور جو کوئی حسد کرتا ہے، جو کوئی کسی سے جلتا ہے، کڑتا ہے، یہ حقیقتاً کس کے راستے پر ہے؟ اس کا کون آئیڈیل ہے؟ کون ہے اس کا اسوہ جس کے راستے پر وہ قدم بقدم چل رہا ہے؟ وہ ابلیس ہے، کیونکہ آسمانوں پر سب سے پہلا اللہ کی نافرمانی کا کام جو آسمانوں پر سرزد ہوا ہے وہ ابلیس کا سجدہ نہ کرنا ہے۔ ہم نے بارہا یہ بات سنی ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، اور کس وجہ سے؟ یہ کیا بنیاد تھی؟ کون سی وجہ تھی کہ سجدہ نہیں کیا؟ وہ حسد تھی، وہ یہی بیماری تھی جو ابلیس کو لگی تھی، حسد کی وجہ سے۔ اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں ایک مٹی سے بنے ہوئے جو کمتر ہے اس کو سجدہ کروں؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے آس پاس، حاسد کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے آس پاس کے سب لوگ مجھ سے نیچے رہیں، میرے سے اوپر کوئی نہ جائے، اگر اوپر جائے تو وہ گھٹ کے، یہ نہیں کہ میں اس تک جاؤں بلکہ وہ گھٹ کے میرے مقام تک آ جائے۔ میاں فلانے کو کوئی چیز مل گئی ہے، مجھے ملے نہ ملے اس کی تو ختم ہو، اس کا تو بیڑا غرق ہو، یہ تو برباد ہو۔ معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری وہ چلتی چلی آ رہی ہے، اور اس کا ان سب کے اسوا، ان سب کا راستہ وہ ابلیس ہے کہ اس نے سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں کیا اس سجدے سے انکار کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارنے کی وجہ وہ حسد ہی تھی، حسد نے ہی انہیں زمین پر اتارا۔ اور پھر حضرت زمین پر جو سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی سرزد ہوئی، وہ دو بھائیوں نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ایک بھائی نے، دونوں بھائیوں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا اور ان میں سے ایک کا قبول ہو گیا اور ایک کا رد ہو گیا۔ وہ کہنے لگا قال اقتلنک، میں تو تجھے ماری ڈالوں گا، تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہنے لگا کہ دوسرا کہ اللہ قبول کرتا ہے صرف متقیوں کا۔ تقوی، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، صرف اللہ انہی کا صدقہ قبول کرتا ہے، انہی کی عبادت قبول کرتا ہے۔ تو زمین پر جو سب سے پہلا فساد ہوا وہ یہی حسد کی وجہ سے، کہ اس کا کیوں قبول ہوا، یہ کیوں آگے بڑھ گیا، وہ حسد ہی تھی، حسد ہی کی بنیاد تھی۔ تو حسد انسان کو بالکل جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ حسد جو عقل مند اس کی تشبیہ دیتے ہیں آگ کی طرح دیتے ہیں، جیسے آگ انسان کو جلا دیتی ہے، لکڑی کو جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو، ایک مومن کی نیکیوں کو، ایک مسلمان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آگ کا اصول ہے جب آگ کو جلانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ آگ اپنے آپ کو جلا ڈالتی ہے، اپنے حصے کو جلا ڈالتی ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حاسد حقیقتاً جتنا زیادہ حسد کرتا ہے اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، اتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر ہر آن ہر لمحہ جلن محسوس کرتا ہے، دوسروں کی وجہ سے پریشان ہے۔ دوسرے جتنے زیادہ خوش ہیں یہ اتنا زیادہ غمگین ہیں، دوسروں پر اللہ کی جتنی زیادہ نعمتیں بڑھتی ہیں اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسروں کی نعمتوں کے اندر کشادگی اس کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور حقیقتاً انسان کی فطرت میں ہے، حسد جو ہے اس سے بچ پانا مشکل ہے۔ فطری طور پر انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ میں اچھا رہوں، اچھا کروں،
لوگوں میں آگے بڑھ کر نمایاں طور پر میں ہی رہوں، دوسروں سے زیادہ بہتر میں ہی رہوں، یہ فطرت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کم ہی انسان اس سے بچ پاتا ہے، مگر ایک رضامند، ایک سعید، ایک نیکوکار، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ راضی رہتا ہے اور اپنی اس بیماری کو، دل میں کیفیت پیدا ہوئی، کہیں کسی اچھے ماحول کے اندر اچھے حالات والے کے پاس گئے تو دل میں ذری سی کھچاؤ سا محسوس ہوا، تو جو سعید ہے، جو نیکوکار ہے، وہ راضی رہتا ہے اللہ کی عطا پر، اللہ کی جو اللہ نے جو اس کو عطا کیا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ یہ بیماری مجھ سے دور کر، اس کے وبال کو مجھ سے دور کر، اس کی وجہ سے میرا ایمان خراب نہ ہو، میں کیوں کسی کے طرف جو ہے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھوں۔ دنیا کی تمام چیزیں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی نعمت وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر انسان باولا ہو جائے، کوئی عقل مندی، کوئی سعادت مندی کی بات نہیں۔ تو جو رضامند ہوتا ہے وہ تو چھپا لیتا ہے اپنی اس بیماری کو، دل میں ذرا سا ہوا کچھ، انسان نے چھپایا، اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے زوال کی چاہت نہیں کی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے اندر برکت دے اس کو۔ زوال حسد سے اپنے آپ کو روکنے کا طریقہ، حسد پیدا دل میں ہو رہی ہے، دل میں ایک دم ہوا، کسی کا دیکھا کچھ تو ذرا سا دل میں ایک دم ذرا سا میل سا آ گیا، ذرا سا اندھیرا سا چھا گیا، ایمان کچھ اس کے اندر کمزور سا ہو گیا، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت فوراً اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اے اللہ تو اس کی نعمت میں مزید برکت عطا فرما دے، اسے اور نواز، اس کو اللہ تعالیٰ اور عطا کر دے۔ ایک محمود ہے، ایک مذموم حسد ہے۔ تو مذموم حاسد جو ہے وہ تو ناراض ہوتا ہے، مذموم حسد وہ موت ہے، اور محمود حسد وہ زندگی ہے۔ مذموم حاسد وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ فلاں کو نعمت مل گئی تو اللہ اس سے زوال، کس کو کیوں ملی، ختم کرے اللہ تعالیٰ اس کو، آئے برباد ہو یہ، اس کے دل میں چاہت، بلکہ اس کے لیے کچھ عمل بھی کر بیٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ، اس کی نگاہیں ہمیشہ عیب جو رہتی ہیں، زبان جو ہے تلاشتی ہے، کسی طرح سے الزام تراشی کے اندر لگا رہتا ہے، تلخ زبانی اس کی ہوتی ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے اندر عیب نکالنا، اور اترانے والا دل اللہ اسے عطا کرتا ہے، وہ اب اتراتا ہی رہتا ہے بس، اور دوسروں کے اندر عیب تراشتا ہے۔ اور جو رضامند ہوتا ہے، نیکوکار، سعید ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی نعمتوں میں مزید برکت عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ بس اتنی دعا کی گنجائش ہے کہ اللہ اس کو عطا کیا ہے تو تیرے خزانے بڑے ہیں، مجھے بھی عطا کر۔ اس کی اجازت دی گئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حسد مت کرو۔ وہ حسد جو ہے یہی محمود حسد کے تعلق سے ہے، مذموم تو گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی وہ حسد جس کے اندر دوسرے کی نعمتوں کا زوال کی انسان نیت کرے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو حرام ہے۔ لیکن وہ حسد جس کے اندر دوسرے کی چاہت، دوسرے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عطا کیا، اے اللہ مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ والی حسد جو ہے، اس حسد سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر حسد جو ہے کسی کے لیے درست نہیں ہے، اگر درست ہے تو بس دو شخصوں کے لیے درست ہے، کہ ایک کو جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں دنوں رات خرچ کرنے والا، دنوں رات اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، تو بس یہ حسد کرنے والا، یہ چاہت رکھنے والا، اس کے لیے یہ چاہت رکھے کہ جس طرح اللہ نے اسے عطا کیا اور یہ خوب نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ مجھے بھی عطا کرے اور میں بھی فلانا نیک کاموں میں خرچ کروں، تو یہ درست۔ یا اللہ نے کسی کو علم سے نوازا، کسی کو قرآن سے نوازا، اور وہ پھر اس علم کو پھیلانے میں لگا ہوا ہو، لوگوں کی بھلائی، لوگوں تک بھلائی کو پہنچانے میں لگا ہوا ہو، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا ہوا ہو، تو پھر اس کے لیے تمنا کرنا کہ یہ فلانا جو ہے اللہ نے اس کو اتنا علم یا عمل عطا فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، میں بھی یہ فلانا نیکی کا کام کروں، تو یہ حسد درست ہے۔ ایک عالم سے حسد کرتا ہے تو اس کے علم کی وجہ سے نہیں کرتا کہ یہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اتنا اس کے پاس علم ہے، یا اتنا زیادہ یہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، یا اس کے اعمال ایسے ہیں۔ اس کی حسد جو ہوتی ہے وہ دنیا ہی کے معاملوں میں ہوتی ہے کہ یہ کیوں اتنا مقبول ہے، کیوں لوگوں میں اتنا زیادہ مشہور ہے،
تو یہ اس کا لوگوں میں قبول ہونا یا مشہور ہونا وہ حسد کی وجہ بنتا ہے۔ عام طور پر حسد جو کی جاتی ہے وہ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت دور بیٹھے ہوئے کسی انجان شخص کے بارے میں حسد کی جائے، بلکہ وہ آس پاس کے لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ کوئی اپنا بھائی ہو، دوست ہو، ملنے جلنے والا ہو، اس کے بارے میں حسد کی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون حاسد ہے۔ اب تو زمانہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک پہ اوپر اسٹیٹس باقاعدہ لگایا جاتا ہے، آج ہم فلانے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو جی کتنی بڑھیا قورمہ بریانی جو ہے آج ہم کھا رہے ہیں، آج سنگاپور کی فلائٹ میں بیٹھا ہوں، سنگاپور میں فلانی جگہ جو ہے میں جا رہا ہوں، آج میں امریکہ میں فلانی جگہ گھوم رہا ہوں۔ یہی چلتا ہے، آج میری اتنی بڑھیا گاڑی میں نے خریدی ہے، دیکھیے گاڑی کے ساتھ میری سیلفی۔ یہ چلتا ہے آج کل۔ آپ کو نہیں پتا وہ دیکھنے والا کون ہے، نہیں جانتے آپ، وہ آپ کا دوست ہے یا آپ کا دشمن ہے۔ آپ حاسد پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے۔ آپ کے دماغ کی وسعت حاسد پیدا کرتی ہے، آپ کے دل کی وسعت دوسروں کے لیے خیر خواہی، دوسروں کی بھلائی کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا، وہ آپ کے لیے دوست پیدا کرتی ہے۔ تو اسٹیٹس میں لگا دیا آپ نے، دوسرا دیکھ رہا ہے اور وہ حسد کر رہا ہے کہ ہائے اس کے پاس فلانی چیز، ہائے میرا تو دل ہی نہیں بیٹھا جا رہا ہے، اس کے پاس کیوں یہ فلانی جگہ گھوم رہا ہے، کیوں یہ فلانی جگہ کھا رہا ہے، کیوں اس کا اچھا کھانا ہے، کیوں کھانا آپ کھا رہے ہیں اور فری میں حاسد پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے۔ حقیقتاً حسد جو ہے انسان کو اسی طرح برباد کر دیتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی فرمائی۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ قوموں کی بیماری تمہارے اندر صراحت کر گئی ہے، قوموں کی بیماری تمہارے اندر صراحت کر گئی ہے، بغض اور حسد انسان کے اندر گھس گئی ہے، اس کے اندر بالکل رچ بس گئی ہے۔ حسد اتنی پھیلی ہوئی ہے، اور فطرت کے ساتھ، انسان کی فطرت ہے دوسرے کو دیکھ کے تھوڑا للچانا، پیچھے عرض کیا میں نے یہ والی بات، تو انسان خود اپنا بربادہ کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی جنگ لڑتا ہے جو جنگ اس نے ہارنی ہی ہارنی ہے۔ حاسد ایک ایسی جنگ کے اندر اترتا ہے جو جنگ اس نے ہارنی ہے۔ اس کی ناراضگی اس کی طرف نہیں ہے جس کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے فلانی نعمت سے نواز دیا، لیکن اس کی جنگ، اس کی پریشانی یہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقی طور پر اگر اس کے اوپر غور کریں تو پتہ چلتا ہے اس کی جنگ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اور کون اللہ سے جیت سکتا ہے جنگ کے اندر؟ کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اس کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ تیری ناراضگی اس لیے ہے کہ اس کے پاس فلانی نعمت اللہ نے کیوں عطا کی، تو ایک جنگ لڑ رہا ہے اللہ سے، کیسے جیتے گا؟ آخر میں تجھے ہارنا ہی ہے، منہ کے بل۔ تو حاسد کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے، جتنا اس کی نعمتیں اللہ، جتنا یہ حسد کرتا ہے اللہ دوسرے کی نعمتیں بڑھاتا رہتا ہے، اور اس کی زندگی اسی طرح اسی چیز میں برباد ہوتی رہتی ہے، جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اخنس بن شریک وہ ابو جہل کے پاس آیا اور ابو جہل سے کہا کہ بھائی کیا کہتے ہو جو محمد کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جب دعوت اپنی پیش کی تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، کہا کیا کہتے ہو یہ جو محمد جو کہتا ہے وہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی عبد مناف وہ ہمارے ساتھ عزتوں میں ساتھ تھے، ہر عزت کا کام ہم نے ساتھ ساتھ کیا، وہ جنگوں میں لڑے، ہم بھی لڑے، انہوں نے خرچ کیا، ہم نے بھی خرچ کیا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ہم ان سے بنی عبد مناف سے ہم کسی چیز میں کمتر ہوں، یہاں تک کہ جیسے دو گھوڑے، جنگ کے دو گھوڑے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے ہیں، بس ہم ہر چیز میں ان سے برابری ہم نے کر لی۔ بس وہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک نبی ہے، تو ہم میں اب نبی کہاں سے لائیں؟ نبی تو نہیں لا سکتے، تو بس اب ساری زندگی کی ہماری ان کے ساتھ عداوت ہے، ہم کبھی ان کی جو ہے پیروی نہیں کریں گے، کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے، کبھی پیروی نہیں کریں گے۔ اخنس اس نے چھوڑ کے ابو جہل کو چھوڑ کے چل گیا۔ تو ابو جہل کی قبول اسلام کی سے روکنے والی چیز وہ یہی حسد ہے کہ ہر چیز میں تو ہم سے نیچے، پھر اس میں کیسے بڑھ گئے؟ اللہ نے کیوں دی ہے ان کو یہ نعمت؟ اور دیکھیں ہم سورہ یوسف کے اندر، سورہ یوسف اگر جو دل سے اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو اس کے اندر کتنی عبرت کی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے
اور اس کے اندر حسد کا ایسا قصہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان حقیقی طور پر بہت دل سے غور کر کے دھیان کر کے سورہ یوسف پڑھتا ہے تو اس کا دل بھر آتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نعمت عطا کی۔ اور دیکھیں کہ حاسد کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ حقیقی طور پر جو چیزیں ہیں ان سے حسد کی جائے۔ حاسد کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف انہی چیزوں سے حسد کرے گا جو چیز موجود ہیں، بلکہ وہ تو خوابوں سے بھی حسد کرنے والا ہوتا ہے، خواب سے بھی جلنے والا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد کے سامنے ذکر کیا کہ مجھے اس طرح خواب دکھائی دیا ہے، ایسا خواب دکھائی دیا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے باپ نے یہی ان سے کہا کہ بیٹا اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی مکر و فریب کریں، کوئی تمہیں فساد میں ڈالیں، تم اس کا ذکر ان سے مت کرنا۔ یعنی خواب سے بھی حسد کا معاملہ ہے۔ پھر حاسد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی غلطی یا گناہ کرتا ہے وہ آنکھیں ڈھک دیتی ہیں اس کی حسد کی بیماری، اس کو گمراہی نہیں دکھائی دیتی، اپنا غلط کام بھی صحیح دکھائی دیتا ہے۔ قال انہ علیم حکیم۔ تو ان کے بھائیوں نے ذکر کیا اس چیز کو کہ دیکھو یوسف سے اور ان کے بھائی سے ہمارے ابا محبت کرتے ہیں، انہ فی ضلال مبین، وہ تو گمراہی کے اندر ہیں، تو ایسا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ تو ایسا ہے یوسف کو قتل کر دو یا کسی نامعلوم جگہ پہ جا کے پھینکی آؤ، اور پھر ہمارے والد کی محبت پھر واپس ہماری طرف پلٹ آئے گی، کسی طرح والد پھر واپس ہم سے محبت کر لیں گے اور پھر ہم واپس نیک بن جائیں گے۔ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، غلطی تو ہمارے باپ کی ہے، وہ ہیں ضلال مبین، گمراہی کے اندر تو ابا پڑے ہوئے ہیں جو محبت کرتے ہیں یوسف سے، ہم غلط نہیں ہیں۔ ہم جو اپنے بھائی کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، یوسف کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، ہم غلط نہیں ہیں۔ یہی حاسد کا معاملہ ہوتا ہے، جب آنکھوں پہ حسد کا پردہ چڑھ جاتا ہے کہ اس کو فلانی چیز ملی ہے، تو اگر میں نے جا کے اس کو فلانی اس کی نئی گاڑی آئی ہے، جا کے بیٹا جا کے اسکریچ ماریا اس پر، جا کے اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ دل پہ احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا، برائی کا احساس انسان کے ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کے وجہ سے انسان کسی کی نعمت کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تو وہی ان کا معاملہ تھا کہ ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ نہیں، اگر اپنے بھائی کو، اگر ہم بھائی کے ساتھ اگر یہ معاملہ کر دیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس کے بعد تو ہم واپس نیک بن جائیں گے۔ اور حسد کا معاملہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو اس کا حق دینے کو راضی نہیں ہے، جو اس کا حق ہے، وصف ہے، وہ دینے کو راضی نہیں ہے۔ یہاں یہ واقعہ کے اندر اس حدیث سورت کے اندر سورہ یوسف میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائی ذکر کرتے ہیں اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، کہ یوسف و اخا قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا، اے ابا تم ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دو۔ جب یوسف کے بھائی بنیامین سے حسد کا معاملہ نہیں ہے، ان کا حسد یوسف سے ہے، تو اس کو کہتے ہیں بھائی، اور یوسف ان کا بھائی نہیں ہے۔ حالانکہ یوسف تو بھائی ہے اور بنیامین بھی بھائی ہے، لیکن ان کو یوسف بھائی نظر نہیں آتا، بنیامین بھائی آتا ہے۔ جب بھی وہ ذکر کرتے ہیں پوری صورت میں، دیکھیں آپ غور کریں، جب بھی وہ ذکر کریں گے وہ یوسف کو ذکر کریں گے، کبھی بھائی کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے، اور دوسرے کو بھائی کی طرح ذکر کریں گے جس سے حسد نہیں ہے۔ تو وہ بھائی ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ حسد ہے، دل کے اندر جلن ہے، تو اس کا حق دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا انسان۔ تو یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ یہ دل میں موجود حسد جو ہے انسان کے اندر سے جرم کی قباحت کو بالکل دور کر دیتی ہے، غلط صحیح کا فیصلہ انسان کر ہی نہیں پاتا۔ حسد ایسی برائی ہے جو انسان کو بنا آنکھ کے جلاتی ہے، بنا چھری کے کاٹ ڈالتی ہے، بنا پانی کے ڈبو ڈالتی ہے۔ تو اللہ سے اس کی پناہ پکڑنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری کو، العالمین اس بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں،
اس کی مخلوق کے شر سے، اس کی مخلوق کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اس کے شر سے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب اندھیرا چھا جائے تو اس رات کے اندھیرے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اس سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اور جب گراہیں باندھ کر ان پر پھونکنے والیاں، جب ان پر پھونکیں جادوگرنیاں، تو اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب حسد کرنے والا حسد کرے تو میں اس حاسد سے بھی اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور اپنی نعمتوں کو چھپانا چاہیے۔ نعمتوں کا اظہار وہ انسان کو اپنے آپ ہی حاسدوں کو اپنے پیچھے لگانے والی چیز ہے۔ نیکیوں کو ختم دوسرے کرے گا اور ہمارا لیے دشمنی اور دشمن دوسرے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، خصوصی طور پر غور کرنے کی ہے کہ کسی انسان کے دل میں سعادت، نیکی، بھلائی اور حسد، یعنی سعادت اور حسد ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو وہ سعید ہوگا، نیکوکار ہوگا، یا حاسد ہوگا۔ جو حسد کرنے والا ہے وہ کبھی نیکوکار نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ناراض ہے۔ اور اللہ، سعادت جو ہے وہ حقیقتاً اللہ کی نعمتوں پر راضی ہونے کا نام۔ سعادت، بھلائی، نیکی وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے اس پر میں خوش رہوں۔ ایک مومن پریشان نہیں ہوتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جو کچھ ملا ہے الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی پریشانی سے بچائے، یہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ اور جو حاسد ہے وہ پریشان رہتا ہے، دنیا کے اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اپنے دل کو برابر جلاتا رہتا ہے، وہ غمگین رہتا ہے، دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ اور 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہر حاسد کو حاصل ہوتی ہیں۔ ہر حاسد کو اس سے پہلے کہ اس کی حسد محسد تک پہنچے، حسد جس سے کی جا رہی ہے اس تک پہنچے، اس سے پہلے 5 چیزیں طے ہیں کہ وہ اس کو مل کر رہتی ہیں۔ اپنے رب کی ناراضگی، اس کا رب ناراض ہوتا ہے جب وہ اب کسی اور کی طرف نگاہ کر کے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کرتا ہے، تو رب کی ناراضگی یقینی طور پر اس کے لیے طے ہے۔ اور دل کو داغ دینے والا غم، ایسا غم جو دل کو ہر وقت جلاتا رہتا ہے، کیونکہ یہ پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی سکون میں نہیں ہوتی ہے، اس کی صبح شام بس دل کو پریشان، دل کے اندر بے سکونی، جلن، تو دل کو جلا دینے والا غم وہ اس کو فری میں ملتا ہے۔ اور ایسی مذمت جب یہ ظاہر ہوتی ہے اس کی حسد، تو لوگوں کی مذمت جو فری میں جو اس کو ملتی ہے، حاسد کو لوگوں کی آر، جب لوگ اس کو آر دلاتے ہیں تو یہ مذمت بھی اس کو فری میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سعادت کا بند دروازہ وہ بھی اس کے لیے ہے کہ یہ سعادت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا۔ نیکی کا دروازہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نیکیاں ہیں میرے اندر، لیکن اس کی نیکیاں، اس کی حسد جو ہے، اس کی بیماری وہ کھائے چلی جا رہی ہے اور اللہ سے دور کرتی جا رہی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو یہ مول لیتا ہے۔ تو یہ حسد کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ وہ مقصود یہی تھا جو پیچھے میں نے عرض کیا تھا، پچھلے خطبوں میں دو خطبوں میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دوسروں کے لیے خیر خواہی، دوسروں کا دل جوڑنا، وہ کتنا زیادہ اللہ کو محمود ہے، کتنا زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور دوسروں کے لیے برائی کا چاہنا یا برے خیالات کا دل کے اندر پالنا، وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اور خود یہ کہ انسان اس کے اندر کینسر سے انسان مرے یا نہ مرے، لیکن حسد کے مارے انسان جل جل کے اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے۔ جلن جو ہے یہ اس کو اندر سے گھلا دیتی ہے، نیکیاں بھی ختم، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسد جیسی مہلک بیماری سے امت مسلمہ کی اور ہمارے اہل خانہ کی اور تمام مسلمانوں کی العالمین حفاظت فرما دے۔ العالمین اے اللہ ہمارے اندر خیر و بھلائی کے جذبات العالمین تو ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ العالمین اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین جو بیمار ہیں العالمین ان کو تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ العالمین اپنے غیب سے، العالمین اپنے خزانوں سے، العالمین اے اللہ تو مدد کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد اپنے خزانوں سے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے نکاحے بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے لڑکیاں، العالمین ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہترین جوڑا العالمین اپنے خزانوں سے العالمین مرحمت فرما دے۔ العالمین اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا ان کا ہم پر کسی طرح کا کوئی حق ہے، العالمین ان کی تمام جائز مرادوں کو العالمین ہدایت کے ساتھ العالمین پورا فرما دے۔ العالمین
اے اللہ قبر کے عذاب سے العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کے ہر عذاب سے العالمین ہمیں محفوظ فرما دے، العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، اور العالمین اے اللہ تمام خیر و بھلائیاں جن سے تو واقف ہے اور یقیناً تمام خیر و بھلائیوں سے تو واقف ہے، العالمین وہ ہمیں عطا فرما دے، تمام شرور جن سے تو واقف ہے العالمین ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما اور ان سے ہمیں بچا لے، بے شک تمام شرور کا تو جاننے والا ہے، اور ہمارے تمام گناہ جو دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جان کر اور انجانے میں کیے گئے ہیں العالمین جن کو تو جانتا ہے اور یقیناً تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، العالمین ان تمام گناہوں کو العالمین تو ہمارے بخش دے، معاف فرما دے، العالمین ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقول هذا ولسائر المؤمنین من كل ذنب واستغفروا انه كان للأوابین غفورا۔